माँ मेरी ने आटा पिनिया, आटा पिन जताया कोई नहीं, कणकां वड्डियां रूहां चुगियां, माल हराम खवाया कोई नहीं। आज भी अच्छा लिखने वाले लोग मौजूद हैं, अगर आप कुछ अच्छा लिखवाना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उसामा अफज़ल और आप देख रहे हैं CH TV। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने बचपन से ही बहुत मेहनत, बहुत मुश्किलात का सामना किया। शायर, राइटर, मौसीकार जहांगीर प्रेमी, जिनका ताल्लुक बुरे वाला से है। लेकिन हालात कुछ यूँ हुए, बचपन में ही इनके वालिद साहब इंतकाल कर गए। चहारम क्लास के तालब इलम थे, घर का बोझ इनके ऊपर आ गया। माली हालात बेहतर ना होने की वजह से इनको तालीम छोड़नी पड़े। इन्होंने मुख्तलिफ शहरों में दर बदर ठोकरें खाई, मेहनत की, मुशक्क़त की, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं कि इनकी शायरी को, इनकी मौसीकी को अब सराहा जाता है। स्टार्टिंग में इनको बहुत मुश्किलात का सामना पड़ा। इनके अहले इलाका इनका मजाक उड़ाते थे, इनको बातें करते थे, लेकिन आज ही वो इनको सराह रहे हैं, इनको शाबाश दे रहे हैं। आए हम इनकी दुख भरी कहानी जानते हैं जो आज इनको इस मुकाम पर ले आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ, खैरियत है। अच्छा जहांगीर भाई, आप हमें बताएं कि आपने बचपन में ही बहुत स्ट्रगल की, आपने काम किया, आप दर बदर ठोकरें खाते रहे, लेकिन आप अपना शौक़ ना भूल सके। देखें उसामा भाई, बात यह है कि मुझे मोहब्बत थी शायरी से, बहुत ज़्यादा लगन थी, और यही वजह है कि मैं चहारम जमात से स्कूल मैंने छोड़ा और मुलाजमत शुरू की। तो उसके साथ साथ मैंने शायरी भी शुरू की। इतनी मुश्किलें आईं, लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, शुरू में लोगों ने बड़ा तंग किया। आपने चहारम क्लास से ही शायरी स्टार्ट की? जी बिल्कुल, मैंने चहारम क्लास से स्कूल छोड़ा और मुलाजमत शुरू कर दी। मुलाजमत के कुछ अरसा बाद मैंने शायरी स्टार्ट कर दी। आपके वालिद साहब के इंतकाल के बाद आपके ऊपर घर की जिम्मेदारियां बढ़ गई, आपने कंटिन्यूसली कैसे दोनों चीज़ें फेस कर ली? देखिए, मैंने काफ़ी मेहनत की और बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया। मैं पहले नंबर पे तो अपनी वालिदा मोहतरमा का शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने मुझे पढ़ाया भी और जिन्होंने अच्छी तरबियत दी, और इतनी गुर्बत के बावजूद उन्होंने हमें इस काबिल किया कि हम आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ खड़े हैं। और इसकी बड़ी वजह यह भी है कि मेरे वालिद साहब सर पे नहीं थे और मैंने स्कूल छोड़ा, साथ साथ मेहनत की, मेहनत के साथ शायरी की। और मेरी उस वक़्त मुझे याद है कि 900 रुपये महीना तनख्वाह होती थी, तो 900 में घर का जो है ना पूरा ख़र्चा चल जाता था महीने में। तो बस ये है कि दिन को मेहनत करता था, रात को लिखता था। 900 रुपया मालियत तो बहुत कम है, 900 रुपया में कैसे गुजारा कर लेते थे आप? उसामा भाई, 900 उस वक़्त ये था कि मेरी वालिदा मोहतरमा की माशाल्लाह, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि 900 मेरी तनख्वाह थी, और 900 तनख्वाह में से भी तकरीबन 150-200 महीने का बच जाता था। तो उस वक़्त ये था कि बस ये था कि मेहनत करनी है और घर में जो है अपनी वालिदा को तकलीफ़ नहीं देनी, उनका सहारा बनना है। अच्छा, आप तब अहले इलाका में शायरी पढ़ते थे? जी बिल्कुल, मैं बचपन में शायरी पढ़ता था। मेरे स्कूल में मैं काफ़ी दोस्त मुझे बुलाते थे और शायरी सुनते थे, तो काफ़ी लोग खुश भी होते थे, कुछ लोग मजाक भी उड़ाते थे। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग मजाक उड़ाते थे, मैं उनकी मजाक उड़ाने की वजह से मजबूत हुआ हूँ और आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। अच्छा, आपको उनके मजाक बनाने की वजह आज आपको इस जगह पे लेके आई है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि अगर लोग मेरा मजाक ना उड़ाते, लोग तंज़ो मज़ाक ना करते, तो मैं ज़िद में ना आता, मैं जोश में ना आता। तो वो लोगों ने मजाक उड़ाया, मैं ज़िद में आया, मैंने सोचा कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं तो मैं इनको ये करके दिखाऊंगा। आप जहांगीर से जहांगीर प्रेमी कैसे बन गए? जहांगीर, मैं शुरू में शायरी करता था तो मैंने जहांगीर ही इस्तेमाल किया। तो जब लोगों ने मोहब्बत दी, लोगों ने प्यार दिया, लोगों ने मेरी शायरी को पसंद किया, तो फिर मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे तखल्लुस दिया प्रेमी, क्योंकि मेरी शायरी में मोहब्बत थी, प्यार था, अमन का पैगाम था। तो उस्तादों ने कहा कि आपका नाम प्रेमी है। आपके उस्ताद कौन थे? मेरे उस्ताद मोहतरम शाकर शुजाबादी साहिब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया जानती है उनको, मुझे फ़ख्र है उन पे। प्रेमी भाई, आपके वालिद साहब के इंतकाल के बाद एक तरफ घर था, एक तरफ आपका शौक़ था, आप दोनों चीज़ें साथ स्टेबल कैसे लेके गए? जी उसामा भाई, बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। बड़ी मेहनत की, बहुत स्ट्रगल की, बड़े पापड़ बेले और लोगों की बातें सुनी। तो मैं यहाँ तक आपको बता देता हूँ कि मैं अपनी जेब से ख़र्चा करके, किराया भर के बहावलपुर, मुल्तान, लाहौर, काफ़ी जगहों पे मैं दूर जा के मैं मुशायरे पढ़ता था। तो बस इसी वजह से कि मेरा नाम हो,
لوگ مجھے جانیں، میری شاعری لوگوں تک پہنچے۔ تو ایک درد تھا کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، میرے سر پہ نہیں ہیں۔ تو دوسرا دکھ یہ تھا کہ میرا کوئی وسائل نہیں ہے، کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں، یہ جو درد کی دولت ہے، یہ اس نے مجھے کامیاب کیا ہے۔ میں بعد میں بڑا پریشان ہوتا تھا، بیچ بیچ میں دل بھی چھوڑ جاتا تھا، لیکن میں سوچتا تھا کہ اگر میں ابھی شاعری چھوڑ دوں یا میں ہمت ہار جاؤں تو میرا نام کیسے بنے گا۔ آپ کی 900 روپیہ انکم تھی، جب آپ 150-200 روپیہ لگا کے کسی شہر میں جاتے تھے تو آپ کا یہ دل نہیں کرتا تھا کہ میں یہ بھی سیو کر کے گھر میں دے دوں؟ جی بالکل دل کرتا تھا اسامہ بھائی، بالکل دل کرتا تھا، لیکن مجھے یہ زیادہ احساس تھا، زیادہ یہ امید تھی کہ اگر میں محنت کر رہا ہوں، آج میں اسٹرگل کر رہا ہوں، اگر میں اتنی دور جا کے مشاعرے پڑھ رہا ہوں تو کل میرا نام ہوگا، یہ میرے جو میں خرچہ کر رہا ہوں یہ ضائع نہیں جائے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ نے محبت دی، آپ نے بلایا، اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ آج میں کھڑا ہوں، آپ کا شکریہ۔ پریمی بھائی، آپ نے بہت کچھ لکھا، بہت کریٹیکل لائف گزاری، بہت مشکلات کا سامنا کیا، ان مشکلات کو آپ شاعری میں بیان کریں۔ جی بالکل، میں نے ایک نظم لکھی، ویسے تو میں نے کافی کچھ لکھا ہے، کافی اپنی زندگی پہ بہت کچھ لکھا ہے، اور ایک میں نے نظم لکھی جو میرے نزدیک ہے، بہت زیادہ نزدیک ہے، جس میں میری زندگی کا سارا احوال ہے، تو آپ سب کو میں وہ سناتا ہوں۔ پنجابی میں ہے کہ چنگا ویلا آیا کوئی نہیں، سکھاں دا سرمایا کوئی نہیں، چنگا ویلا آیا کوئی نہیں، سکھاں دا سرمایا کوئی نہیں، ماں بھی مینوں چھڈ کے ٹر گئی، پیو دا سر تے سایہ کوئی نہیں، چنگا ویلا آیا کوئی نہیں، سکھاں دا سرمایا کوئی نہیں، ماں بھی مینوں چھڈ کے ٹر گئی، پیو دا سر تے سایہ کوئی نہیں، اور ماں میری نے آٹا پنیا، ماں میری نے آٹا پنیا، آٹا پن جتایا کوئی نہیں، کਣکاں وڈیاں روواں چگیاں، مال حرام کھوایا کوئی نہیں، اور نکیاں ہوندیاں چھڈ گیا مینوں، انگلی نپ ٹرایا کوئی نہیں، اسے گل دا دکھ ہے یارو، پیو موڈھے تے چایا کوئی نہیں، دادی دادا نانی نانا، دادی دادا نانی نانا، پھپھی پھپھا تایا کوئی نہیں، چاچا میرا موڑی بندہ ہس کے اس بلایا کوئی نہیں، اور ماما میرا ڈھیر چنگیرا، جس مینوں ٹھکرایا کوئی نہیں، 5 رشتے دیوان والا ڈریا تے گھبرایا کوئی نہیں، چھوٹا ویرے ویلڈر میرا، چھوٹا ویرے ویلڈر میرا، بہن نو رب بنایا کوئی نہیں، 4 بچے نے میرے یارو بیوی خون پرایا کوئی نہیں، اور 4 بچے نے میرے یارو بیوی خون پرایا کوئی نہیں، چک 45 کے بھی میرا، بورے والا وایا کوئی نہیں، شاکر شجا بادی باجو ہور استاد بنایا کوئی نہیں، اور میں جہانگیر پریمی شاعر، میں جہانگیر پریمی شاعر، چج دا کوٹھا پایا کوئی نہیں، چنگا ویلا آیا کوئی نہیں، سکھاں دا سرمایا کوئی نہیں، ماں بھی مینوں چھڈ کے ٹر گئی، پیو دا سر تے سایہ کوئی نہیں۔ پریمی بھائی، آپ نے کراؤڈ میں بیٹھ کے گانے لکھے، نظمیں لکھی، حالانکہ یہ کام تنہائی میں ہوتے ہیں، آپ نے کیسے سارا انجام دیا؟ دیکھیں اسامہ بھائی، جب بات ہو عزت کی تو پھر یہ کرنا پڑتا ہے۔ مجھے سب سے پہلے یہ خیال ہوتا تھا کہ میں شاگرد کس ہستی کا ہوں، شاکر شجاع آبادی صاحب کا شاگرد ہوں۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا تھا کہ جہاں میں جاتا تھا لوگ مجھے بلاتے تھے، اور ایک اسٹوڈیو میں گیا، وہاں پہ سنگر حضرات تھے، وہاں پہ موسیقار تھے، وہاں پہ خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور مجھے کہا گیا کہ پریمی بھائی اس ٹیون پہ گانا لکھیں، اور اتنا شور تھا، اتنا رش تھا، کیونکہ یہ شاعر کا کام ہوتا ہے سناٹے کا، تنہائی کا۔ تو میں نے بڑی ہمت کی سمجھے، میں نے خود کو تنہائی میں ڈالا اور میں نے سانگ لکھا، 5 منٹ میں سانگ لکھا اور لوگوں کو منایا، لوگوں نے مانا، سلوٹ پیش کیا کہ پریمی بھائی آپ واقعی لکھ سکتے ہیں، تو وہاں سے مجھے کافی حوصلہ افزائی ملی۔ پریمی بھائی، یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ ایک کراؤڈ میں آپ نے اتنا اچھا مطلب نظم پیش کی، انہیں گانا پیش کیا، یہ تو واقعی بہت ایک شاعر کے لیے بہت مشکل کام ہے، لیکن آپ نے بہت آسانی سے سارا انجام دیا۔ آپ کیا کہیں گے کہ اللہ کی طرف سے دین آ رہی ہے اور آپ لکھتے جا رہے؟ جی بالکل، میں ایسا ہی کہوں گا کہ یہ اللہ کی دین ہے، بالکل یہ شاعری میرے اندر ہے، بس میں اس کے ساتھ ٹچ ہوں، مجھے شاعری سے محبت ہے اور شاعری کو مجھ سے محبت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ کتنے سانگ لکھے؟ اسامہ بھائی سانگ تو میں نے بے شمار لکھے، تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں لکھے، اور ایسا ہوا کہ کوئی مخلص بندہ نہیں ملا، جو سنگر ملا جس نے سانگ مانگا اس کو دیا۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ سنگر حضرات کے لیے خوشخبری ہے کہ الحمدللہ میں سانگ بھی لکھتا ہوں اور سانگ کی ٹیون بھی خود بناتا ہوں،
اور میرے کافی سانگ تقریباً 25-30 سانگ میرے مارکیٹ میں ہیں، اور اس کے علاوہ کافی سارے سانگ سنگر حضرات نے لیے ہوئے ہیں۔ ان قریب عید پہ، ابھی اس عید پہ 3-4 سانگ میرے آ رہے ہیں۔ بورے والا پہ بھی سانگ بنایا اپنے سٹی پہ؟ جی بالکل، برے والا میرا سٹی ہے، اور برے والا پہ میں نے سانگ بنایا جیوے برے والا کی عوام کے لیے لکھا، لوگوں کو بہت پسند آیا، تو اتنا لوگوں کو اچھا لگا کہ میں اب جاتا ہوں تو مجھے دیکھ کے لوگ گانا وہ چلا دیتے ہیں، اکثر رکشوں پہ، ٹریکٹروں پہ اور گھروں میں مجھے دیکھ کر وہ گانا چلایا جاتا ہے، اور مجھے لوگ فون کرتے ہیں، پیار دیتے ہیں۔ اچھا، یہ تو بہت جو سنگر بڑے ہوتے ہیں جن کا نام اب مارکیٹ میں ان ہے، لاہور پہ سانگ بناتے ہیں، کراچی پہ بناتے ہیں، PSL پہ بناتے ہیں، مطلب مخصوص جگہوں پہ بناتے ہیں۔ آپ نے اپنے سٹی برے والا پہ بنایا ہے، کیا آپ ہمارے لاہور کے لیے بھی ایک سانگ بنائیں گے؟ جی بالکل، الحمدللہ میرے اندر ایک ٹیلنٹ ہے، مجھے اس ٹیلنٹ پہ پورا اعتبار ہے۔ میں نے راولپنڈی پہ گانا بنایا، میں نے خوشاب پہ گانا بنایا، میں نے برے والا پہ بنایا، میں نے لاہور کے لیے گانا لکھا۔ بس مجھے کوئی ایسا سنگر ملے مخلص ہو جو میری محنت کو سمجھے تو میں گانا دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے اندر ٹیلنٹ ہے، میں ہر شہر پہ، ہر موضوع پہ گانا بنا سکتا ہوں الحمدللہ۔ اچھا پریمی بھائی، آپ گانوں کے ساتھ ساتھ اور کیا رائٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، میرا زیادہ رجحان تو مشاعروں پہ ہے، غزل نظم لکھتا ہوں، اور مشاعرے وغیرہ لوگ بلاتے ہیں، چلا جاتا ہوں، پڑھ لیتا ہوں، لوگ پیار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں سانگ لکھتا ہوں، اور سانگ کے علاوہ ماشاءاللہ نعت شریف لکھتا ہوں، رباعی لکھتا ہوں، منقبت اور نوحہ بھی لکھتا ہوں۔ دیکھیں، کوئی لوگ کہتے ہیں کہ شاعر، ایک بندے نے سوال کیا، میرے معزز دوست تھے، کہ بھائی پریمی بھائی آپ کون سے مسلک سے ہیں؟ تو میں نے یہ جواب دیا کہ بھائی میں تو شاعر ہوں، میں تو آزاد ہوں، ہر طرف کا ہوں۔ تو بات کا جواب یہی بنتا ہے کہ میں الحمدللہ شاعر ہوں اور ہر موضوع لکھتا ہوں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ادب کی خدمت کر رہا ہوں بس۔ یہ فن آپ کو وراثت میں ملا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہے؟ اسامہ بھائی، یہ بالکل مجھے اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ میں جاملہ برادری سے تعلق ہے میرا، الحمدللہ میں جاملہ ہوں، اور میرے خاندان میں کوئی شاعر نہیں تھا، کوئی گلوکار نہیں تھا، بس یہ میرے پاس ہی فن ہے الحمدللہ۔ اور میرے بیٹے کا نام جو ہے میرے استادوں نے رکھا نصیر شاکر، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آگے یہ فن اپنے بیٹے میں منتقل کروں گا۔ پریمی بھائی، ہمارے ویورز کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ اسامہ بھائی، میرا میسیج یہ ہے کہ کافی سارے آرٹسٹ ہیں میرے جیسے، تو وہ بالکل حقدار ہیں مین پہ آنے کے، آئیں، اسٹرگل کریں۔ اور میرا یہ ہے تمام احباب کے لیے میسیج، سنگر حضرات دیکھ رہے ہیں یا کوئی قوال حضرات دیکھ رہے ہیں، ثنا خان مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، تو میں الحمدللہ ہر چیز لکھتا ہوں باٹیون۔ آج ہمارے ساتھ موجود تھے جہانگیر پریمی صاحب۔ آج بھی اچھا لکھنے والے لوگ موجود ہیں، اگر آپ کچھ اچھا لکھوانا چاہ رہے ہیں تو ان کا اسکرین پہ واٹس ایپ نمبر مینشن کیا ہوا، آپ ان سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ امید ہے ویورز آپ کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔